ہم عوام کی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ سر نمبر 2، گندم کی خرید کرنا ان تمام صوبوں کے لیے یا ان علاقوں کے لیے جہاں پہ گندم پیدا نہیں ہوتی، جیسے آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، بعض اوقات بلوچستان اور KPK بھی۔ اس کے علاوہ جب کبھی ہماری حکومت کو یہ ضرورت محسوس ہو کہ اپنے ملک کے اندر یا ملک سے باہر جہاں پہ ہماری انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے ریلیف آپریشنز کے اندر، تو وہ گندم کے ذخائر مہیا کرنا، جیسے آپ کو یاد ہوگا 2010 اور 2011 کے اندر جو سیلاب آئے، اس میں جب بہت تباہی ہوئی تو وہاں جو گندم غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پاسکو کے ریزرو کو استعمال کیا گیا، اور یہ ورلڈ فوڈ پروگرام کے تھرو کیا گیا۔ رائٹ۔ تیسرا جو اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب کسان گندم مارکیٹ میں لے کر آتا ہے تو حکومت 100% گندم کی خریداری نہیں کر سکتی۔ گندم ایک خاص مقدار میں تو حکومت خرید کر سکتی ہے، لیکن باقی گندم جو ہے وہ اوپن مارکیٹ کے اندر بکنے کے لیے موجود ہوتی ہے۔ حکومت کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسان کو اپنی وہ والی گندم جو حکومت خود نہیں خرید سکتی، جو اوپن مارکیٹ میں بکنے کے لیے آتی ہے، اس کی بھی کوئی مناسب قیمت مل جائے۔ ٹھیک۔ اس لیے یہ ادارے، باقی بھی فوڈ ڈپارٹمنٹس جو صوبوں کے ہیں پاسکو کے ساتھ ساتھ، یہ مارکیٹ میں موجود رہتے ہیں اس وقت تک جب تک گندم بکنے کے لیے مارکیٹ میں موجود رہتی ہے، اور اپنے باردانے کے اجراء کی پالیسی اس طرح ترتیب دیتی ہے کہ جب اوپن مارکیٹ میں اس کی قیمت گرنے لگے تو یہ اپنے باردانہ کی ترسیل کو بڑھا دیتی ہے مارکیٹ میں، تاکہ مڈل مین جو سستے داموں استحصال کر کے فارمر کا گندم سستے داموں پہ خریدنا چاہتا ہے وہ رک جائے اور کسان پاسکو یا فوڈ ڈپارٹمنٹس کی طرف آ جائے۔ اور جب یہ مارکیٹ ایک خاص لیول تک پہنچ جاتی ہے تو ہم اس ترسیل کو روک لیتے ہیں تھوڑا سا، اور مانیٹر کرتے ہیں ہر روز کے حساب سے مارکیٹ کو، اور ہم آخری دانے کی موجودگی تک مارکیٹ میں رہتے ہیں۔ یعنی آپ کی پریزنس کا مین آبجیکٹو جو ہے وہ یہی ہے، پرائسز کو سٹیبلائز کرنا، اور یہی طریقہ ہم نے ابھی پرائمریلی جس وقت ہم شروع کرتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ پروکیورمنٹ کا جو پیریڈ ہے یہ 6 ہفتے کے اوپر رہے گا۔ جیسے بھی آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں بھی کہا کہ یہ اس مرتبہ ہماری پروکیورمنٹ لیٹ ہوئی، یہ موسم کی وجہ سے، کیونکہ ہم مارکیٹ کو مانیٹر کر رہے ہیں، جس وقت گندم مارکیٹ میں آنے لگے گی ہم اپنی خرید شروع کر دیں گے، تو اس مرتبہ لیٹ ہو گئی موسم کی وجہ سے۔ ہم نے کہا یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہوں گا، الٹیمیٹلی جو ییلڈ ہے، ییلڈ کو اسیس کرنے کے لیے آپ مختلف لوگوں سے انٹریکشن میں رہتے ہوں گے، درست ہے؟ کیا کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس سال گندم جو ہے اس کی ییلڈز جو ہیں پچھلے سال کی نسبت زیادہ ہیں، کم ہیں یا اتنی ہی ہیں؟ کیا آپ کا ایسٹیمیشن کیا بتا رہا ہے؟ ہمارے ایسٹیمیٹس یہ ہیں کہ ایک تو اس مرتبہ جو گندم کی کاشت ہوئی ہے جس رقبے کے اوپر، یہ 3% کے قریب کم ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ یہ جو حالات بارش کے ہوئے یہ اتنے زیادہ فیوریبل نہیں تھے ہماری گندم کی اس پر ایکڑ ییلڈ کو بڑھانے کے لیے، جس سے ان آخری دنوں میں جب اس کو دھوپ لگنی چاہیے تھی اور جس ٹائم کے اوپر بارش چاہیے تھی وہ نہیں ملی، جس کی وجہ سے جو دانہ ہے اس کو وہ نورش نہیں ہو سکا پراپر طریقے سے، جس سے پر ایکڑ ییلڈ بھی کم ہونے کے چانسز ہیں۔ لیکن ہم ایسٹیمیٹس یہی ہیں کہ 24 ملین ٹن ملک کے اندر پیدا ہوگی، اس انشاءاللہ پلس مائنس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ پہنچ جائیں گے۔ بہرحال اس میں دیگر جو میں سمجھتا ہوں جی فیکٹرز کی اگر دیکھا جائے تو اس دفعہ فاسفورس کی اپ ٹیک جو ہے 30% ریڈکشن دیکھنے میں آ رہی ہے۔ بالکل صحیح، یہ بھی آپ نے میرا خیال ہے دیکھا ہوگا۔ جی بالکل صحیح آپ نے۔ اگر ہم یوریا کی اویلیبلٹی اور پرائسز فیکٹرز کو بھی دیکھتے ہیں تو اس کی اپ ٹیک بھی 15% کم رہی ہے۔ جی درست۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم دیگر انپٹس کی طرف دھیان کرتے ہیں اور کاسٹ آف پروڈکشن کی طرف دیکھتے ہیں تو ڈیزل کی قیمتیں، بجلی کی قیمتیں، یہ سارے ایسے انڈیکیٹرز ہیں، لگ رہا ہے کہ اس دفعہ ییلڈز جو ہیں کاشتکاروں کی، ایک تو کاسٹ آف پروڈکشن ان کو بڑھ گئی، اور دوسرا
جو ہماری نیشنل ایوریج ییلڈز ہیں میرا خیال ہے تھوڑی سی کم ہو جائیں گی، ہے نا جی؟ اچھا کنر صاحب، آپ نے ابھی فرمایا، جیسے آپ نے 3 باتیں اپنے ڈپارٹمنٹ کے متعلق بتائیں. ایک تو میں یہ جاننا چاہوں گا اس وقت آپ کے پاس ریزرو فوڈ سٹاکس اوورال کیا ہے؟ رائس کی اگر بات کر لیتے ہیں، اور ویٹ جو ہے، یقیناً آپ لوگوں نے کوئی ٹوٹل ڈرائی تو نہیں کرنا ہوتا نا جی؟ بالکل درست. تو نیچرلی ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ہمارے پاس پاسکو کے پاس اس وقت رائس کی صورت میں اور ویٹ کی صورت میں جو ہے وہ کیا ہے ریزرو ہمارے پاس یا سٹاکس کی پوزیشن کیا جی پلیز. پریزنٹلی پاسکو کے پاس رائس کا کوئی سٹاک نہیں ہے. اچھا. ہمارے پاس جو سٹاکس تھے وہ پچھلے سال ہم نے ٹوٹل ایگزاسٹ کر دیے. ٹھیک ہو گیا. ایگزاسٹ اس لیے کہ بیسیکلی یہ ریزرو اس کا مینٹین ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ تو جب بھی پرکیور کیا گیا چاول یہ مارکیٹ کو سٹیبلائز کرنے کے لیے کیا گیا. ہاں جی، آپ نے بتایا نا مقصد پاسکو کا ہے کہ کاشتکاروں کو قیمت ملنے کے لیے سٹیبلٹی کو اسٹیبلش کرنا کے لیے. جی. گندم کی جو بات ہے، آج پاسکو کے پاس تقریباً 12 لاکھ ٹن گندم موجود ہے. اچھا. اگر میں اس کا بیک گراؤنڈ پچھلے سال سے لوں تو پچھلے سال جس وقت گندم کی پرکیورمنٹ شروع ہوئی اس وقت ہمارے پاس سٹاکس جو تھے وہ 9 لاکھ ٹن کے تھے. ٹھیک ہے. تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ ایک آدھ دن میں میرا خیال ہے 10 لاکھ ٹن یا 11 لاکھ ٹن تو رہ جائے گی میرا خیال ہے؟ نہیں، ہم نے جو اپنے ایسٹیمیٹس لگائے وہ یہ لگائے کہ 12 لاکھ ٹن، جیسے پرکیورمنٹ سیزن تو 2 دن بعد شروع ہو جائے گا. اگر ہمارے پاس 12 لاکھ ٹن موجود ہیں، بہت زیادہ 5-10 ہزار ٹن نکل جائے گا. باقی سٹاکس ہمارے پاس ہوں گے. لاسٹ ایئر جس وقت 9,000 ٹن کے تھے تو گورنمنٹ نے ہمیں انیشلی ٹارگٹ دیا 13 لاکھ ٹن پرکیور کرنے کا. ٹھیک ہے. جو سبسیکوینٹلی انہانس کر کے 15 لاکھ ٹن کر دیا گیا. لیکن آن گراؤنڈ جو پرکیورمنٹ ہوئی وہ 13 لاکھ ٹن کی ہوئی. تو جب سیزن کلوز ہوا پرکیورمنٹ کا اس وقت پاسکو کے پاس ذخائر جو تھے وہ 22 لاکھ ٹن کے تھے. ٹھیک ہے. اس پورے 1 سال کے اندر ہم نے دیگر صوبوں کو جو گندم سپلائی کی، آرمڈ فورسز کو دی، ورلڈ فوڈ پروگرام کو دی، یہ ساری دینے کے بعد تقریباً 10 لاکھ ٹن گندم ہم صرف ڈسپوز آف کر سکے. 12 لاکھ ٹن گندم ہمارے پاس ابھی بھی موجود ہے. 12 لاکھ ٹن. جی ہاں. اچھا، اس سال کا آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس سال کے کیا ٹارگٹس ہیں ہمارے؟ ہم کتنے لاکھ ٹن پرکیور کر پائیں گے؟ ہمیں جو گورنمنٹ نے جو ٹارگٹ پاسکو کے لیے فکس کیا وہ 20 لاکھ ٹن گندم پرکیورمنٹ کا ٹارگٹ. اس سال 20 لاکھ ٹن گندم پرکیور کریں گی پاسکو. بات کرتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد.